آج ہم ضلع جہلم میں ایک بہت ہی خاص جگہ ٹلہ جوگیاں کے بارے میں۔ جی، یہ واقعی ایک غیر معمولی جگہ ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ یہاں تاریخ، طاقت، عشق، روحانیت سب کچھ ایک ساتھ ملتا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے اور آج کل وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل، ٹلہ جوگیاں کی یہی تو خاصیت ہے۔ مطلب یہ صدیوں پر پھیلے ہوئے انسانی تجربات کا ایک اب سمجھے مرکز رہا ہے۔ صرف پتھر نہیں ہے وہاں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں پتھروں میں، چٹانوں میں کہانیاں بسی ہوئی ہیں، ہزاروں سال کی۔ یہاں مختلف وقتوں میں مختلف تہذیبیں آئیں گئیں، اپنے نشان چھوڑ گئیں۔ اچھا، اقتدار کے بھوکے بادشاہ بھی آئے اور وہ جوگی بھی جنہوں نے دنیا ہی چھوڑ دی تھی۔ رپورٹ میں کچھ بڑے نام بھی آئے ہیں۔ راجہ پورس کا ذکر ہے، سکندر اعظم کا بھی۔ جی ہاں، راجہ پورس جنہوں نے سکندر کا مقابلہ کیا، ان کا تعلق بھی یہیں سے جوڑا جاتا ہے۔ اور پھر مغل بادشاہ اکبر بھی وہاں گئے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ مطلب ایک طرف طاقت کی خواہش والے لوگ، دوسری طرف روحانی سکون ڈھونڈنے والے، ایک ہی جگہ پر۔ یہی تو اس جگہ کا آپ کہیں کہ جادو ہے۔ پرانے وقتوں سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس پہاڑ میں کوئی خاص طاقت ہے، کوئی روحانی کشش ہے۔ ہاں، شاید اسی لیے جو اقتدار چاہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں آنے سے انہیں کوئی مدد ملے گی، اور دوسری طرف وہ ہزاروں جوگی تھے، ہندو سادھو جو وہاں رہتے تھے۔ ہاں، رپورٹ میں جوگیوں کا بہت ذکر ہے۔ جی، وہ تو دنیا سے ایک طرح سے کٹ کر اپنی ذات کو سمجھنے، نفس کو مارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ عبادت، ریاضت، وہ ان کی دنیا تھی۔ اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ صرف ہندو جوگی نہیں تھے، بابا گرو نانک کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی، انہوں نے بھی یہاں وقت گزارا، چلہ کاٹا جسے کہتے ہیں۔ اچھا، چلہ کاٹا۔ جی، اور انہوں نے یہاں وحدانیت یعنی ایک خدا کا جو تصور ہے اس کی بات کی۔ تو آپ دیکھیں یہ کیسا مختلف روحانی روایتوں کا سنگم تھا واقعی، یعنی ہندو مت، سکھ مت۔ جی، اور تقسیم سے پہلے تو رپورٹ کے مطابق یہ جگہ لاکھوں جوگیوں سے، یاتریوں سے بھری رہتی تھی۔ ایک میلہ لگا رہتا تھا۔ لاکھوں؟ جی، لاکھوں۔ وہاں سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی اور نہ جانے کیسی کیسی روحانی مشقیں۔ یوں سمجھیں کہ پورے بر صغیر کے لیے یہ ایک بہت اہم روحانی جگہ تھی۔ لوگ وہاں شاید خود سے ملنے آتے تھے۔ لیکن آج کی جو تصویر رپورٹ بتاتی ہے وہ تو بالکل الٹ ہے۔ افسوس کی بات ہے جی۔ کہتی ہے کہ آج نہ وہاں جوگی ہیں، نہ کوئی پوجا پاٹ، نہ دعائیں، نہ وہ رونق، بس خاموشی ہے، ویرانی ہے۔ یہ سب کیسے بدل گیا؟ ایک تو ظاہر ہے تقسیم کا بہت بڑا اثر ہوا۔ بہت سے جوگی ہندوستان چلے گئے۔ صحیح۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو توجہ ملنی چاہیے تھی اس تاریخی وراثت کو، وہ نہیں ملی۔ حکومتی سطح پر بھی مطلب اس کی حفاظت، اسے سیاحت کے لیے کھولنے میں وہ کام نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، تو یعنی وہاں جانا بھی مشکل ہے اب؟ راستے مشکل ہیں، عمارتیں جو پرانی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، وہ جو زندگی تھی وہاں وہ اب بس یوں سمجھے قصے کہانیوں میں رہ گئی ہے۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں سکندر سے لے کر بابا نانک تک کے قدم پڑے، جہاں ہزاروں سال انسان نے اپنے اندر جھانکا، وہ آج اس حال میں ہے۔ رپورٹ میں ایک جملہ تھا، خوابوں کا مزار اور یادوں کا قافلہ۔ بالکل، یہ صرف ایک عمارت یا پہاڑ کی ویرانی نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے ماضی کو، اپنی مشترکہ تاریخ کو کیسے بھول جاتے ہیں۔ ٹلہ جوگیاں وہ صرف پتھر نہیں ہیں، وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی امیدیں، دعائیں، ان کی تلاش ہے۔ اس کی خاموشی بہت گہری ہے۔ تو آج کی بات چیت سے یہ سمجھ آیا کہ ٹلہ جوگیاں جو کبھی اقتدار، محبت، تاریخ اور سب سے بڑھ کر روحانیت کا اتنا بڑا مرکز تھا، آج خود جیسے وقت سے لڑ رہا ہے۔ جی، راجہ پورس کی ہمت، اکبر کی شان، وہ ہزاروں جوگی، بابا نانک کا پیغام، سب کچھ اس پہاڑ سے جڑا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ رپورٹ بھی آخر میں یہی سوال پوچھتی ہے کہ کیا ہم اس جگہ کو، اس کی روح کو بالکل ہی کھو دیں گے؟ کیا وہ آوازیں جو صدیوں تک وہاں گونجتی رہیں، وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائیں گی؟ یہی سوال ہے۔ یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو اتنا بڑا ورثہ ہے ہمارا، اسے کیسے بچایا جائے، کیسے اگلی نسلوں کو بتایا جائے کہ یہ کیا جگہ تھی۔ یہ صرف ایک ٹورسٹ سپاٹ نہیں ہے، یہ ہماری یادداشت کا، ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔